پروگرام میں ذکر گزشتہ ہفتے دوحہ میں حماس کی قیادت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے تناظر میں آج OIC کے ہنگامی سربراہی اجلاس کا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت 50 سے زائد ممالک کی قیادت شریک ہوئی۔ اپنے خطاب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے کہا کہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی ہیں اور گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب میں موقف اپنایا کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور اب اسرائیلی جارحیت ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک پلیٹ فارم پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی دے چکے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والی OIC سمٹ میں سے اب نکلے گا کیا، اور اسلامی ممالک کی قیادت اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور کیا وہ غزہ کی جنگ رکوانے کے لیے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ان کو صرف قطر یا انڈیویجول باقی ممالک کی فکر زیادہ ہے اور غزہ کے اوپر بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سامنے آ کر سکتے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت غزہ میں مسلسل جاری و ساری ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اور وہاں پر چاہے اس قسم کا کوئی اجلاس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس جارحیت کو رکوایا نہیں جا سکا مسلمان ممالک کی جانب سے، کم از کم اگر ہم دیکھیں، اور وہاں پر کسی طور پر کوئی پریشر گروپ بھی نہیں بنایا جا سکا، کسی طور پر ان کو کسی بھی طریقے سے انڈر پریشر نہیں ڈالا جا سکا۔ تو یہ جو دوحہ کے اوپر یہ حملہ اسرائیلی جارحیت دکھائی گئی پچھلے ہفتے، اور اس کے بعد اب فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر OIC کا اجلاس بلانا، اسلامک سمٹ کانفرنس کرنا اور سارے 50 ممالک کے سربراہان کو بلا لینا کہ بھئی ہم جمع ہو رہے ہیں، اس سے کوئی نکلے گا آؤٹ کم؟ کیا آبجیکٹیو ہے، سمجھ میں آیا آپ کو کچھ؟ دیکھیں، آؤٹ کم نکلے نہ نکلے ہونا تو اہم بھی ہے اور ضروری بھی تھا۔ اور دیکھیں نا، کسی کی جب دکھ ہوتا ہے تو پھر جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ آ کے تعزیت کرتے ہیں اور آ کے اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، تو ایک لیول تو وہ ہے نا اس کا۔ اور وہ اس سے پہلے بھی ہوا، ہمارے وزیر اعظم بھی گئے، آپ نے دوسرے ممالک کی بھی گئے کہ انہوں نے قطر سے جا کے یکجہتی کی اپنی جو ہے اظہار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس یکجہتی کے اظہار سے یا تعزیت سے آگے کچھ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، چاہے وہ اس میٹنگ میں نکلے یا اس کی وجہ سے نکلے۔ سو یہ اہم ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہم ہے یا نہیں ہے۔ اس پتہ تب لگے گا پارٹلی کہ اس کا جو ریزولوشن وغیرہ ہے وہ کیا ہے، اور اس سے زیادہ کہ اس کے بعد کیا ان ممالک میں کوئی ایسے عمل ہوں گے آن دا گراؤنڈ جس کو ہم دیکھ سکیں کہ فرق پڑے۔ ایک اور بات میرے خیال میں صبح سے جب یہ دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ ہم نے ان اے وے، یہ دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن اس کو ہم نے جب بہت زیادہ انٹرنلائز ایز مسلمان مسئلہ بنا لیا ہے، لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو انسانی مسئلہ ہے نا۔ فار ایگزامپل، اگر اس میٹنگ میں فرانس کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوتے یا برطانیہ کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوتے ایز گیسٹ آف OIC، سڈنلی میسیجنگ فرق ہو جاتی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان سے کہا گیا یا نہیں کہا گیا، لیکن میں ایک طرح سے تجویز دے رہا ہوں، اور ہمیں اب یہ پھر موقع ملے گا ایک ہفتے میں یونائٹڈ نیشنز میں، آپ دیکھیں گے وہ سارے جو آتے ہیں صدور ہر سال، وہ ہوگا۔ وی ول ہیو دیٹ اپرچونٹی۔ سو اس قسم کی چیزیں اگر اس میٹنگ سے نکلتی ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں، یہ سوائے اس کے، دیکھیں ایک میں مشکل سی بات ہے لیکن کرنا چاہوں گا کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ قطر پہ کیا ہوا پچھلے ہفتے، سوال تو یہ ہے کہ جو قیامت ڈھائی گئی پچھلے سالوں سے، مہینوں سے، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں 70 سال سے غزہ میں اور فلسطین میں، اس کے بارے میں کوئی موومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، رائٹ؟ بالکل، دیٹ از وہ پیمانہ ہے جس پہ ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے نا، یہاں پر جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا وہ پوائنٹ تو اس لیے ان کے لیے اہم نہیں لگتا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہونی ہوتی تو پھر مطلب ہوتی ہی اس وجہ سے کہ بھئی فلسطین میں آج تم لوگوں نے اتنے سینکڑوں بچوں پر حملہ کر کے مارا تو ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اب ہم کریں گے اسلامک سمٹ۔ یہ تو ہوئی تب جب قطر کے اوپر حملہ ہوا، جو کہ ایک ثالث ملک ہے جس نے افغانستان میں انخلا کا موقع فراہم کیا امریکہ کو، جس نے کہ بھئی بڑا سٹیبل ہے۔ اچھا، ہوتا ہے نا، جس طرح فرانس اور برطانیہ یا کینیڈا ہم نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے اکتوبر کے بعد، پھر جب بربریت بڑھتی گئی تو کم از کم ان کے اپنے لوگوں نے ان پہ پریشر ڈالا کہ یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ سو صرف یہ کہ پہلے نہیں ہوا، وچ از اے گریٹ ٹریجڈی،
ڈز ناٹ مین کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. میرے خیال میں ان ممالک کو اس وقت جو ہے تمام میں یہ بھی سوچ ہوگی کہ میں یہ کہیں اور بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ ان کی نظر جو ہے نا صرف اسرائیل پہ نہیں ہونی چاہیے. میں آئی ول کم ٹو دیٹ, بٹ نیپال پہ بھی ہونی چاہیے. وائی ایم آئی سیئنگ نیپال؟ دیکھیں نیپال میں جس وقت انارکی ہے, ریولیوشن کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب عوام, یا بنگلہ دیش میں جو پہلا تھا, جب لوگ اخ جاتے ہیں, جب ان کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, تو پھر حکمرانوں کی بھی آتی ہے. آپ اگر یہ جو قطر میں ہوا, وہ صرف یہ تو نہیں ہوا کہ قطر میں کسی پہ اٹیک ہو گیا. جہاں اٹیک ہوا اس کی اگلی گلی میں کوئی قطری بھی رہتا تھا نا, اس سے 2 گلی چھوڑ کے عرب ہی رہتے تھے نا. اگر آپ سوچیں کہ ہمارا غم و غصہ کتنا ہے, تو ایجپٹ میں نہیں ہوگا, جارڈن میں نہیں ہوگا, یو اے ای میں نہیں ہوگا, سعودی عربیہ میں نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں ان سب کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے جسٹ past behavior is not the only indication of the future one. ایک مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیجیے. اسرائیل نے تو آلریڈی اعلان کر دیا کہ they do not take this seriously. ہاں جی بالکل اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے بھی. I can bet you کہ while this meeting is happening, نہ غزہ میں بمباری کم ہوئی ہے, نہ قتل و غارت کم ہوا ہے, نہ قیامت. اور صرف غزہ نہیں, اب تو ویسٹ بینک پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے. ترکی کے جو صدر جو وہ ہے اردوغان صاحب, انہوں نے بالکل صحیح کہا. It is clear کہ نیتن یاہو has no interest in peace. ہاں جی. اچھا, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ نیتن یاہو کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پیس کا, ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ فائنل سولوشن لایا جائے. دوسری انہوں نے بات کی اکنامک سینکشنز کی بار بار, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہیں ٹولز. اب اگر یہ 2 چیزیں آپ ملا کے سوچیں تو کیا یہ کر سکتی ہے؟ ایک جملے میں میں ختم کروں گا اس بات کو. What they can do is to apply pressure not just on Israel, لیکن جو اسرائیل کے سپانسرز ہیں انکلوڈنگ دا یو ایس. میں یو ایس پہ آنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب, کہ یو ایس کا جو ایک ڈبل سا رول ہے, ڈوئل رول, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ ایک طرف مارکو روبیو تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ہمارے صدر صاحب, وہ تو بڑے نالا ہیں, اور ان کو تو یہ حملہ کسی طور پر اسرائیل کا قطر کے اوپر پسند نہیں آیا, اور وہ تو اس کے بڑے اس چیز کے خلاف ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہلے کی طرح مضبوط ہیں. دیکھیں عجیب لگے گی بات, لیکن میرے خیال میں دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. اچھا, آئی تھنک کہ ٹرمپ جو ہے وہ آنیسٹلی اریٹیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دے آر گڈ فرینڈز, لیکن ہی ڈیڈنٹ سپورٹ دس. ہاں, یہ اٹیک ہی کوڈنٹ سپورٹ. وہ پرو پیلسٹائن نہیں ہے, لیکن ہی وڈ ہیو پریفرڈ کہ نیتن یاہو اس حد تک نہیں جا رہا. اس وقت تو میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے نیتن یاہو کے پراکسی ہے نا. جو انفلوئنس ہے وہ اسرائیل ٹو وہ نیتن یاہو ٹو ٹرمپ فلو کرتا ہے, ٹرمپ ٹو نیتن یاہو نہیں فلو کرتا. سو آئی تھنک وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ میں بھی تو فرق ہے نا. آئی ایم کنونسڈ امریکہ کو خبر بھی تھی, اور شاید امریکہ بحیثیت اسٹیٹ نے شے بھی دی ہو آپ کے جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں, وہ اسرائیل کے زیادہ سفیر ہیں, امریکہ کے کم ہیں.